شریف میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اور آپ کو اپنے اہل نجات بندوں میں اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شیعوں میں حیدر صفدر سلام اللہ علیہ کے محبین اور اتباع میں اور امام عاصر علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین منتظرین میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری اموات کی شفاعت کرے اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور رضا اور پناہ ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب آج اور قیامت تک نصیب فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہماری اولاد کو تا روز قیامت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے انصار، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چہیتے اور محبوب شیعوں میں شامل فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ میرے معزز ناظرین، یا حیدر مدد، رمضان آپ سب کو مبارک۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم اور آپ سے اس ماہ میں راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے دین اور مذہب اور مکتب کی نصرت کریں۔ شروع کرتے ہیں عزیزو اللہ کے نام سے، اور بیان کرتے ہیں کچھ بدعات جماعت عمریہ کے۔ جو ان کو ورثے میں ملی ہے ان کے خلیفہ عمر سے، اور ان باتوں کا بیان کرنے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بہت ہی محترم اور بہت ہی عزیز بھائی اور بہنیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ابو بکر عمر کے پیروکار ہیں، ان کی دل آزاری کریں۔ یہ ہرگز ہدف نہیں، اور نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیداری پیش کیا جائے کہ شیعہ تراویح اگر نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے، اور شیعوں کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ تراویح بدعت ہے تو وہ کیوں، دلیل کیا ہے، اور شیعہ اپنے بھائی اور اپنے بہنوں کو اگر دعوت دیتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کہ صحابہ کے مکتب کو چھوڑ کر اہل بیت علیہم السلام کی مذہب کی اتباع کرو، تو اس لیے کہ صحابہ نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، جب یہ ہدف سمجھ میں آیا تو عزیزوں تو یاد رکھو کہ تراویح بدعات میں سے ہے۔ بدعت یعنی وہ چیز جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اور بعد میں لوگوں نے دین میں اس کو اضافہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دین خالص وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اوصیاء اطہار علیہم السلام نے بیان کیا ہے۔ جو باتیں ان کی جانب سے نہیں ہیں وہ دین نہیں ہے۔ تراویح انہی امور سے۔ تراویح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں عزیزو؟ یاد رکھو، تراویح سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں نوافل پڑھنا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ نماز جتنا زیادہ پڑھے ماہ رمضان میں اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔ نوافل سنت نمازیں جتنی زیادہ آپ پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن بغیر واجب نماز کے، بغیر رواتب نماز کے، بغیر 5 وقت جو نماز ہیں جو واجب ہیں ان کے علاوہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے، اور یہ ایسی ضلالت ہے کہ انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے۔
انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ تو آج دیکھو عزیزوں، ایک تراویح کے بارے میں بحث کا یہ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل بتائیں کہ تراویح بدعت کیوں ہے، تو اس کے دلائل بہت سارے ہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان دلائل سے پہلے میرے معزز ناظرین، اس بات کا بیان، کچھ باتوں کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت کہ مثلا بدعت کیا ہے، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، بالخصوص وہ شخص جو بدعت کا ابتدا کرنے والا ہے، تو ان باتوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان سب باتوں سے پہلے ایک بحث جو میں آج مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یاد رکھو متواتر احادیث میں فریقین نے روایت کی ہے، بالخصوص مخالفین نے کثرت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد ان کے صحابہ میں سے گروہ در گروہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ سنیے، بات شاکنگ ہے، تعجب والی بات ہے، آپ کو اس سے شاک ہوتا ہوگا، بہت ہوتا ہوگا، مبہوت بنتے ہوں گے آپ، لیکن آپ سنیے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت مخالفین نے روایت کی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد ان کے صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہو جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ارتداد جو ہے شرک کی ارتداد نہیں ہے، شرک کی ارتداد نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ صحابہ جا کے بت پرست بن جائیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کیا، ٹھیک ہے، کہ شرک کی بات نہیں۔ پر کس طرح کا ارتداد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعات داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا، صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہوں گے۔ ارتداد شرک کے ارتداد نہیں ہے۔ کس چیز کی ارتداد ہے؟ ہاں، ایک ارتداد ہے دین میں بدعتیں داخل کرنے کی ارتداد، اور یہ خود واضح دلیل ہے کہ صاحب بدعت جو ہے کفر ہوتا ہے۔ دوسرا ارتداد کی صورت یہ ہے کہ صحابہ دنیا طلب ہو جائیں گے، دنیا میں کی طلب میں مرتد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، عجیب ہے، عجیب، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، یہ اس بات کو اچھی طرح سے سن لو۔ تو یہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اب جماعت عمریہ اس کے صفائی میں، اس کی توجیہ میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کی توجیہ میں یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے ان کے پاس رد ہیں۔ ایک کہتے ہیں ان احادیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، ان احادیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، ختم بات۔ یہ دوسرے لوگ ہیں، جو لوگ مثلا مسلمہ کذاب کے ماننے والے بن گئے، وہ مرتد ہو گئے، بس ختم بات، دین سے پھر گئے، ٹھیک ہے نا۔ یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جو دین مرتد ہوتے ہیں، جیسے روافظ مثلا کافر ہو گئے، اس طرح۔ یہ ایک طرح کہ یہ صحابہ مراد نہیں۔ صحابہ تو صحابہ کی کیا بات ہے، صحابہ تو سب جنتی ہیں، صحابہ سے تو سب اللہ راضی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک صفائی، ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ اس سے مراد صحابہ ہے، لیکن اس سے مراد ارتداد نہیں ہے کہ دین سے وہ پڑ گئے، جہنمی بن گئے، نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ صحابہ سے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، بعض مثلا ایک دوسرے کے واجب حق کو کبھی کبھار ضائع ہو گیا، بھائی ہوتا ہے، انسان ہے بھائی، اس طرح ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، تو ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث کہ میرے بعد میرے صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہو جائیں گے، اور یہ شرک کی ارتداد نہیں ہے، یہ ارتداد کس کی ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنے کی اور دنیا طلبی کی ارتداد۔ اللہ